السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ سلسلہ دوستی کے آداب پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ اب تک اس سلسلے کی 3 کڑیاں آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ امید ہے آپ نے انہیں غور سے سنا ہوگا، ایک ایک نقطے کو اچھی طرح سمجھا ہوگا، اس پر توجہ دی ہوگی، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش بھی شروع کی ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ کڑی اسی سلسلے کی 4تھی کڑی ہے۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس نقطے پر آتے ہیں کہ ہمیں کون سی صفات والے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ دوستی ہماری فطری ضرورت ہے، کیونکہ انسان معاشرتی حیوان، ایسا جاندار ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، اور مومن کی یہ خاص صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مومن خود بھی مانوس ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں، معاشرے میں مل جل کر رہتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لوگ بھی اس سے ملتے ہیں، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگ بھی اس سے میل جول رکھتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو خود بھی لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا تو لوگ بھی اس سے میل جول نہیں رکھتے ہیں، لوگوں سے دور رہتا ہے، دیکھتا ہے تو کترا کر نکل جاتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ملاقات نہ کریں، یا اپنے آپ کو مصروف اور مشغول بتا کر یا کسی اور ذریعے سے اپنے آپ کو ان سے ممتاز سمجھ کر لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، تو ایسا آدمی اچھا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور سنت مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کی صفات بتائی ہیں جن سے ہمیں دوستی کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ میں ایک ایک نقطے کی شکل میں آپ کے سامنے وہ صفات رکھتا ہوں کہ جن صفات کے حامل افراد کو ہم دوست بنائیں، لیکن اس سے پہلے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ جو خیر ہم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ پہلے وہ خیر ہم اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی غلط بات ہوگی کہ آپ دوسروں سے تو خیر کی توقع اور امید رکھیں مگر آپ کے اپنے اندر خیر نہ ہو۔ آپ چاہیں کہ دوسرے امانت داری، دیانت داری، صدق، وفا اور اخلاص کے پیکر ہوں، لیکن آپ بے دین ہوں، خیانت کرنے والے خائن ہوں، وعدے کا خیال رکھنے والے نہ ہوں، اپنے دوستوں اور لوگوں کے حق میں، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حق میں مخلص نہ ہو، یہ غلط بات ہوگی۔ جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کے ساتھ دوسرے برتاؤ کریں گے، کیونکہ دوسروں کا آپ کے ساتھ برتاؤ بہت سی دفعہ آپ کے دوسروں کے ساتھ برتاؤ پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہمیشہ ہمیں اپنے دماغ میں مضبوطی سے رکھنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی خیر، وہی اچھائی، وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا رہیں تو ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا برتاؤ، لوگوں کے اطوار، کردار ہمارے ساتھ اچھے اور نیک ہوں، تو ضروری ہے کہ ہمارا برتاؤ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، خیر والا ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے خلوص کے پیکر بنیں، تو ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے خلوص کے پیکر بنیں۔ اس لیے کہ ہماری دنیا کے یہ اصول ہے، آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اگر آپ نیک ہیں، نیک سے دوستی کریں گے، لیکن آپ خود تو شریر ہوں، شر پسند ہوں، برے ہوں، فسق و فجور کی طرف میلان رکھنے والے ہوں اور چاہیں کہ دوستی نیک لوگوں سے کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اچھے، نیک، سچے، شریف، باوقار، معزز، ایماندار، دیانتدار لوگوں سے دوستی کریں اور انہیں اپنے حق میں مخلص بنائیں، مگر پہلے ہم بن جائیں، ہم بنیں، ہم ان کے ساتھ
اچھی طرح دیانتداری سے پیش آئیں گے تو یقیناً ہمارا دوست بھی ہمارے ساتھ دیانتداری سے پیش آئے گا۔ اب آئیے قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں جن سے واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے مومنو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، مددگار، ساتھی، قریبی نہ بناؤ۔ اولیاء ولی، دوست، مددگار، تعلق رکھنے والا، قریبی شخص جس سے ہمارا گہرا تعلق ہو، تو میرے اور اپنے دشمن کو، دین کے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کو اپنا دوست نہ، اپنا ولی، اپنا مددگار، اپنا قریبی نہ بناؤ۔ ایسے لوگوں سے قربت نہ بڑھاؤ۔ تم ان سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہو لیکن وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ ان کی بہت سی صفات میں سے ایک صفت جو بری ہے اللہ نے یہاں بیان فرمائی سورہ مائدہ چھٹے پارے میں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ ان کی کئی برائیاں ہیں، بری صفات ہیں۔ ان میں سے ایک بری صفت اذان کا مذاق اڑانا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ مشرکین، یہ منافقین، یہ کفار، یہ فساق، یہ ہماری اذان پر ہم سے حسد کرتے ہیں۔ اذان اور اذان دینے والوں سے، اذان کی دعوت پر لبیک کہنے والوں سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں، اپنا قریبی بنائیں، ان پر بھروسہ کریں، ان کو اپنا قابل اعتماد ساتھی بنائیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ آپ نہیں پا سکتے وہ لوگ اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو کبھی نہیں پا سکتے یوادون من حاد اللہ، کہ وہ اللہ کی مخالفت کرنے والے، اللہ سے بغض رکھنے والے، اللہ سے دور جانے والے، اللہ سے بدکنے والے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ان سے محبت کریں۔ آپ ایسا نہیں پا سکتے، ایمان والے ایسا نہیں کر سکتے، گرچہ وہ اللہ کے دشمن، ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خاندانی اور عزیز ترین، قریب ترین لوگ، ساتھی، دوست لوگ کیوں نہ ہوں۔ تو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا قریبی ساتھی، اپنا قریب ترین دوست نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، قریبی ہیں۔ اور ان کے بالمقابل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں وہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں۔ اب آئیے وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان آیات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ صرف مومن بندے کے ساتھ ہی رہو اور آپ کا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں۔ ہم جس کے ساتھ رہیں گے وہی تو ہمارا کھانا کھائے گا۔ جن لوگوں سے ہماری قربت ہوگی، نزدیکی ہوگی، دوستی ہوگی، تعلق ہوگا، ہم انہی کا کھانا کھائیں گے، وہی ہمارا کھانا کھائیں گے۔ تو یہ حدیث ہم سے دراصل یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے قریبی، آپ کے ساتھی، آپ کے متعلقین نیک لوگ ہوں، مومن ہوں، متقی لوگ ہوں، کیونکہ انسان کے دین پر، اخلاق پر، کردار پر، عادات و اطوار پر، سوچنے تک، غور و فکر اور خیالات تک پر دوستوں کا اثر پڑتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کا اثر پڑتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی صفات ہے کہ ہم جس شخص کو دوست بنانا چاہتے ہیں، جس کے ہم دوست بننا چاہتے ہیں، جس کو اپنا ولی، اپنا مددگار، اپنا قریبی ساتھی بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ صفات پائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ مومنوں سے دوستی کیجیے، ایمان والوں سے دوستی کیجیے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے سے دوستی کیجیے۔
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ. وہ لوگ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے نافرمانوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. دوست ہمارا مومن ہونا چاہیے. اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ فإن حزب اللہ هم الغالبون. بے شک تمہارے ولی، تمہارے دوست، تمہارے مددگار، تمہارے قریبی، تمہارے ہمنوا، تمہارے ہمدم اللہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جن کی یہ بہترین صفات ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں پوری شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اللہ کے لیے نمازیں قائم کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے ایمان والے مومن کی صفت. زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ جھکے رہتے ہیں. اللہ کے فرمان کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے ان کا سر تسلیم خم رہتا ہے. اور جو اللہ کو دوست بنائے، اللہ کو مددگار بنائے، اللہ کو ولی اور مولا بنائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ولی اور مولا بنائے، اور پھر ایمان والوں کو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ کو ولی بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی بنائے، مومنوں کو اپنا مددگار، مومنوں کو اپنا قریبی بنائے، مومنوں کو اپنا ہمدم اور غمگسار بنائے، مومنوں سے دوستی کرے، مومنوں کو اپنا قریبی قرار دے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی اللہ کا حزب، لشکر ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج ہے، اور اللہ کی فوج غالب ہونے والی ہے. ان آیتوں سے واضح ہوا کہ ہمیں دوستی کرنی ہے تو صرف مومن سے، وہ مومنین جن کے اندر یہ اچھائی پائی جائے، یہ اچھی صفات پائی جائیں. وہ نہیں کہ جو کوئی کہے میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اللہ رب العالمین کے فرامین کے آگے سر نہ جھکاتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کرتا ہو. ایسے مومن نہیں. مومن وہ جو ایمان لاتا ہے، مضبوطی سے ایمان پر جم جاتا ہے، پھر نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کے تمام اعمال، اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں سب گواہی دیتی ہیں کہ یہ مومن ہے. اس کا سر ہمیشہ اللہ کے فرمان کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے جھکا ہوتا ہے. اب اگر آپ کا دوست ان صفات کا حامل ہو، اتنی بہترین صفات اس کی ہوں، اتنی اچھائیاں اس کے اندر ہوں، تو یقیناً آپ کے اندر بھی اس کی یہ خوشبو آئے گی، اس کی اچھائیاں آئیں گی. دوسری صفت، اچھے اخلاق والا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی ہیں، روزے دار بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن اخلاق اچھے نہیں. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ نیک عادات و اطوار، اچھے آداب و انداز، اچھا طور طریقہ، اپنی ذات کا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اللہ کی مخلوق کا بہترین انداز میں خیال رکھنا، ان کے ساتھ بہت ہی بھلا برتاؤ اور معاملہ کرنا، یہی تو اچھے اخلاق ہیں. انہی میں سے تواضع، ہمدردی، محبت، نرمی، شفقت، امانت داری، سچائی، یہ اچھے اخلاق. تو آپ کا دوست جس سے آپ دوستی کرتے ہیں، یا جو آپ کا دوست ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہو، عادات و اطوار کا اچھا ہو، طور طریقے کا اچھا ہو، سلیقے اور تہذیب والا ہو. ایسی عادتیں اس میں نہ ہوں کہ جو معاشرے کی نظر میں بری مانی جاتی ہوں، یہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلط قرار دیا. جھوٹ بولنے والا، خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، لوگوں کی جان مال یا عزت پر غلط نظر ڈالنے والا، لوگوں کا مال غلط طریقوں سے کھانے والا، ایسا آدمی آپ کی دوستی کے لائق نہیں ہو سکتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا.
اچھے اخلاق والا ہو. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. جو اپنے ایمان میں سچے، اپنے قول میں سچے، اپنے عمل میں سچے، ان سچوں کے ساتھ رہو. سچے ہیں آپ بھی سچ بولیں گے، جھوٹے ہیں آپ بھی جھوٹ بولیں گے. نرم دل ہیں آپ کا دل بھی نرم ہوگا. امانت دار ہیں آپ کو بھی امانت دار بنائیں گے. کمائی حلال کی ہے، آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ کی کمائی بھی حلال کی ہو. اگر آپ حرام کی طرف جائیں گے تو آپ کو جانے نہیں دیں گے یا آپ سے دوستی توڑ لیں گے. تو اچھے اخلاق والا ہوگا تو آپ کو اپنے رنگ میں ڈھالے گا، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی وہی اخلاق و کردار اپناتا ہے جو اس کے دوست کے ہوتے ہیں. ایک جیسے لوگ ہی تو آپس میں دوستی کرتے ہیں. چور چور سے دوستی کرے گا، سچا سچے سے دوستی کرے گا، جو نمازی ہے وہ اپنے جیسے نمازی سے دوستی کرے گا. جس کا دل پاک ہے، نیک ہے، شریف ہے، وہ اپنے جیسے پاک دل، نیک دل اور شریف آدمی سے دوستی کرے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ظالم ہو اور دوسرا حق پرست ہو اور دونوں آپس میں دوست ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ اچھے اخلاق و کردار والے بندے سے دوستی کریں تاکہ اس کی دوستی قیامت میں آپ کے کام آئے، دنیا میں آپ کے لیے نیک نامی اور عزت کا سبب بنے. دنیا میں وہ بندہ آپ کو اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے رنگ میں ڈھال لے. وہ سچا ہے، آپ سوچیں گے میرا دوست سچا ہے میں جھوٹا، نہیں ایسے آپ بھی سچے بن جائیں گے. وہ امانت دار ہے، اگر آپ سے خیانت ہوتی ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہیں میرا بہترین دوست مجھ سے چھوٹ نہ جائے، آپ فوراً توبہ کرتے ہیں. تو آپ کا دوست اچھے اخلاق و عادات والا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، سچا ہو، نیک ہو، شریف ہو، لوگوں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنے والا ہو، مومنوں کے لیے نرم پہلو، نرم دل رکھتا ہو، مومنوں کا ہمدرد ہو، غمگسار ہو، شریف ہو، لوگوں کے ساتھ تعاون علی البر کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہو، اس کی کمائی حلال کی ہو، یہ اچھائیاں اس کے اندر ہوں گی. آپ اس سے دوستی کریں گے تو یقیناً آپ کے اندر بھی اچھائیاں پیدا ہوں گی. لیکن اگر اس کے برخلاف کسی جھوٹے سے، مکار سے، چور سے، غلط کام کرنے والے سے، حرام کمانے والے سے، رشوت لینے والے سے آپ دوستی کریں گے تو وہ چاہے گا کہ آپ بھی اس کی طرح ہو جائیں. تیسری صفت، آپ کا دوست جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں متقی ہونا چاہیے. کیونکہ دوستی اگر دنیا کے لیے ہے تو تقوی نہیں دیکھا جاتا، مال دیکھا جاتا ہے، خاندانی مرتبہ، خاندان اونچا خاندانی وقار دیکھا جاتا ہے، دنیا کا مرتبہ اور شرف دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر دوستی آخرت کے لیے ہو، دوستی دنیا میں کام آنے اور آخرت میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، تو پھر تقوی دیکھا جاتا ہے، دیانت داری دیکھی جاتی ہے، اور یہی دوستی تو کام آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن جگری دوست بھی اپنے دوست کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے. یبصرونہم، دیکھیں گے ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن لا یسأل حمیم حمیما، سب بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ دوست کہے گا اے اللہ اسی کی وجہ سے تو میں گمراہ ہوا تھا، دوست کہے گا اللہ اسی نے تو مجھے چوری پر لگایا تھا، دوست کہے گا اللہ اسی نے تو مجھے گناہوں کی طرف آمادہ کیا تھا، دوست کہے گا اللہ اسی نے تو مجھے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت دلائی تھی. تو بھاگیں گے، وہاں دوستی کام نہیں آئے گی. بلکہ دنیا کی وہ دوستی جو دنیا طلبی کے لیے ہو، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے کی گئی ہو، آخرت میں نقصان کا، ذلت کا، خسارے اور حسرت کا سبب بنے گی، اور انسان وہاں پر اپنے دوست سے چھپتا پھرے گا، بھاگتا پھرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری مزید رسوائی اور شرمندگی کا اور عذاب میں مزید اضافے کا سبب بن جائے. اس لیے آپ جس شخص سے دوستی کرنا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے کتنا متقی ہے. اب آپ کہیں گے کہ تقویٰ تو دل کی بات ہے، اور کون کتنا متقی اللہ کے علاوہ کون جانتا؟ یقیناً اللہ کے علاوہ دل کی بات کوئی نہیں جانتا، باطن کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن باطن کے اثرات ظاہر پر نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں. باطن کے اثرات، دل کے اثرات ظاہر پر نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ اس پر غور کیجئے. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بے شک ہمارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، ذرا سا تو دل ہے.
لیکن وہ ذرا سا دل، وہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا، وہ تھوڑا سا گوشت پورے جسم کا بادشاہ، سردار، اگر وہ دل آپ کا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ یہ زبان گالی کب دے گی؟ جب دل اس سے گالی نکلوائے گا۔ زبان سچ کب بولے گی؟ جب دل اس سے سچ کہلوائے گا۔ تو زبان کی سچائی، نیکی کی طرف رغبت، لوگوں کو برائی میں دیکھ کر نکیر کرنا، بھلائی کی طرف رغبت دلانا کب ہوگا؟ جب دل میں یہ بات ہوگی تو انسان کی زبان سے اور اس کے اعضاء سے ظاہر ہوگی۔ تو تقویٰ اس طرح سے جانچا اور پرکھا جائے گا کہ بندہ کتنی نیکیاں کرتا ہے، نماز کا کتنا پابند ہے، اس کے روزوں کا کیا حال ہے، اس کی زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا کیا حال ہے، اس کی عبادتوں کا کیا حال ہے، اس کے اخلاق و کردار کا کیا معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کا کیا حال ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر مطلب متقی نہیں ہے۔ تو یا تو آپ اس بندے کے اللہ کے ساتھ معاملات دیکھیے یا بندوں کے ساتھ معاملات دیکھیے۔ بعض دفعہ آدمی بظاہر اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا رکھتا ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہاں ظاہر ہو جاتا ہے کہ بندہ متقی نہیں ہے، کیونکہ اگر متقی ہوگا اللہ کے ساتھ بندوں کے معاملات کا بھی خیال رکھے گا۔ اور پھر جو خود متقی ہوگا وہ غیر متقی سے، فاسق، فاجر، ظالم سے کیسے دوستی کرے گا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بنیں تو ضروری ہے کہ آپ کا دوست بھی متقی ہو۔ وَلَا لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ۔ مومن کے ساتھ ہی دوستی کرنا، مومن ہی کے ساتھ رہنا، اور تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کھائے۔ مثلا اگر آپ کی دوستی کسی متقی سے ہے، اب آپ کی کمائی حرام کی ہے، آپ نے اس کو دعوت دی، وہ آئے گا نہیں آپ کے یہاں، کہے گا نہیں۔ اولاً تو اپنی یہ دوستی باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں حلال کمائی والا ہوں، تم حرام کمائی والے ہو۔ ثانیاً میں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا، میں اپنی عبادتیں تمہارے اس حرام کھانے کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ اگر ہمیں اپنی دوستی باقی رکھنا ہے تو وہ چاہے گا کہ آپ اس کی طرح نیک ہو جائیں، حلال کمانے والے بن جائیں، حلال کھانے والے بن جائیں، تو وہ آپ کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گا۔ چوتھی صفت، آپ جس آدمی سے دوستی کریں وہ کتاب و سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ آدمی قرآن کا اور سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر قرآن و سنت کی پابندی نہیں ہے تو گویا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ آدمی دو کی غلامی کرتا ہے، یا تو اس کی یا تو اس کی، یا تو وہ قرآن و سنت کا، تو گویا وہ قرآن و سنت کی اتباع میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، اللہ کا پابند ہے۔ اور اگر وہ قرآن و سنت کی پابندی نہیں کرتا تو خواہشات کا غلام ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پابندی کرتا ہے وہ کتاب و سنت سے دور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ذرا بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ اس کو کیا فائدہ پہنچا دیں گے؟ کیا آپ اس کے حق میں نیک کام کر لیں گے؟ یعنی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے اللہ کو چھوڑا، کتاب کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، خواہشات کا بندہ بن بیٹھا، جو اس کے دل میں آئے وہ کرتا ہے، قرآن کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ آپ بھی اس کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا وہ کچھ سمجھتے بھی ہیں، کچھ سنتے بھی ہیں؟ نہیں، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ عقل رکھنے کے باوجود بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، آنکھیں رکھنے کے باوجود، کان رکھنے کے باوجود، سمجھ رکھنے کے باوجود اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رزاق کو بھول جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چھوڑ دے، جو دل میں آئے وہ کرے، جانوروں کی طرح کھاتا اور پیتا عیش کرتا ہے۔ تو آپ جس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی، تمام لوگ جو مجھ پر ایمان لائے سب جنت میں جائیں گے،
لیکن وہ جو انکار کر دے، صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ آدمی کو اگر کہا جائے نہیں جا سکتے تو پریشان ہو جائے گا۔ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ وہ تو ایسی بہترین جگہ ہے جس کا لالچ ہر انسان رکھتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، نیک عمل ہو یا بد کردار ہو، کوئی بھی ہو، جنت کا لالچ ضرور اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ فقد ابا، آپ نے یہ نہیں فرمایا جہنم میں جائے گا، یہ فرمایا تو گویا اسی نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور؟ تو ضروری ہے کہ آپ جس بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ بندہ نیک ہو، صالح ہو، اور قرآن کریم کا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو۔ وہ اگر کتاب و سنت کا پابند ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور آپ چونکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے امید ہے کہ آپ بھی کتاب و سنت کی پابندی کریں گے، اور دونوں دوست انشاءاللہ تقوی کی بنیاد پر جنت میں جانے کے حقدار بن سکیں گے انشاءاللہ۔ چھٹی صفت، بہت اہم صفت، اس پر توجہ دیجیے کہ آپ جس سے دوستی کرنے والے ہوں وہ دیانت دار ہو، امین ہو۔ دیانت دار ہو، امین ہو۔ امین ہو یعنی رازوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دیانت دار ہو مطلب اس کے اندر امانت داری پائی جاتی ہو، دینداری پائی جاتی ہو۔ امین ہو، رازداری اور راز کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اگر ایک بندہ جس سے آپ نے دوستی کی اور آپ دونوں نے مل کر، اللہ نہ کرے مثال، آپ دونوں نے مل کر کوئی گناہ کیا، مثلا کہیں چوری کر لی، اب اس نے صبح آ کر اپنے گھر والوں کو بتا دیا تو گویا اس نے خود بھی مارا، آپ کو بھی مروایا۔ لیکن یہ تو برائی کی بات ہوئی۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں رہتی ہیں۔ ہم سے نیکی ہوتی ہے تو کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہم خیر کی طرف جاتے ہیں تو کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر شر کی طرف بھی چلے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، شعیب علیہ السلام کے یہاں جب گئے تو شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے بجان ہمیں ایک مزدور کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بہت بوڑھے ہیں اور دو بیٹیاں، دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں ایک مزدور کی ضرورت ہے، تو آپ اس بندے کو مزدور بنا لیجئے۔ اس کے اندر دو اہم ترین صفات پائی جاتی ہیں، کیا ہیں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے اچھا مزدور جس سے آپ مزدوری پر رکھیں، ایک تو مضبوط طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ کام کر سکے، ذہنی طور پر طاقتور ہو، عقل مند ہو۔ بیوقوف ہوگا تو آپ کا بنا بنایا کام بھی بگاڑ دے گا۔ جسمانی طور پر طاقتور ہو، کمزور ہوگا، بیمار ہوگا تو آپ کو کوئی کام ہی نہیں کر پائے گا۔ تو ایک تو دماغی طور پر بھی مضبوط اور طاقتور ہو، اور دوسرے جسمانی طور پر بھی مضبوط اور طاقتور ہو، تبھی کام صحیح کرے گا، اور دوسرے امین، امانت دار ہو، حفاظت کرنے والا ہو، راز کی حفاظت کرنے والا، امانت کی حفاظت کرنے والا، ملکیت کی حفاظت کرنے والا، عزت کی حفاظت کرنے والا، اپنے شرف اور کرم کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو ایسا آدمی دیکھیے مزدوری کے لیے کسے ڈھونڈا جا رہا ہے؟ جو امانت دار ہو، اور مزدور سے ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا نا، اور یہاں پر دوست سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ ہمارے دین پر، ہماری عادات پر، ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر مزدور امانت دار ہونا چاہیے تو اس سے بڑھ کر ہمارا دوست امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر وہ امانت دار نہیں ہوگا اسے آپ کا کوئی راز معلوم ہو جائے گا، آپ کے خاندان کا کوئی راز، آپ کے کاروبار کا کوئی راز، تو وہ ذرا سی آپ کے لیے اپنے دل میں برائی آنے پر آپ کو رسوا کر دے گا، آپ کے مخالف کو آپ کا راز بتا دے گا، کاروباری حریف کو آپ کے کاروبار کے راز بتا دے گا، آپ کہاں سے مال خریدتے ہیں، کہاں بیچتے ہیں، کتنا منافع کماتے ہیں، کن کن ذرائع سے اس کے مقابلے میں غالب آتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ آپ کو بتا دے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور یاد رکھیے کہ یقیناً ہم بھی امانت دار بنیں، رازوں کی حفاظت کریں، اور دوست بھی ویسا چنیں جو امانت دار ہو، راز کی حفاظت کرنے والا ہو۔ لیکن اس سے پہلے عقل کی بات یہ ہے کہ اپنی ہر راز کی بات دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ آدمی
جب تک اپنے راز کو اپنے دل میں رکھتا ہے تب تک وہ اپنا مالک خود ہوتا ہے، لیکن جب اس نے اپنے راز کی بات کسی اور کو بتا دی تو اب اس دوسرے کا غلام بن گیا۔ اب اگر اس راز کو دوسرا کوئی جان گیا، جب تک وہ آپ کا دوست ہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کل کو شیطان نے اس کے دل میں برائی ڈال دی، کسی وجہ سے آپ کی اور اس کی دوستی دشمنی میں بدل گئی یا نفرت میں بدل گئی یا دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، تو پھر اب وہ آپ کو رسوا کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دے گا، اور اس کی بات لوگ مزید کان کھول کر غور سے سنیں گے کہ یہ بندہ ساتھ میں رہتا تھا، چنانچہ اچھی طرح سے یہ اس کو رسوا کرنے کے حربے اور گر جانتا ہے، اور اس کو وہ راز معلوم ہے جو کسی کو معلوم نہیں۔ تو بہت سی دفعہ آپ معاشرے میں معزز اور باوقار ہونے کے باوجود اپنے اس خائن، خیانت کرنے والے، رازوں کو افشا کرنے والے دوست کے دشمن بن جانے کی وجہ سے معاشرے میں ذلیل ہو سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے آپ کو نیچا دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی امین بنیں، رازوں کی حفاظت کرنے والے بنے، اور آپ کا دوست بھی ویسا ہو جو امین ہو، آپ کے رازوں کی، آپ کے سامان کی، آپ کے قول و قرار کی حفاظت کرنے والا ہو، آپ کو دوسروں کے سامنے رسوا کرنے والا نہ ہو۔ دوست تو اپنے دوست کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اب اگر دوست ہی اپنے دوست کے راز افشا کرے گا، اس کے راز، اس کی چھپی ہوئی باتیں لوگوں کو بتائے گا، تو یہ دوستی کے منافی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کی عقل کم ہوتی ہے یا جو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، جن کو اپنی زبان پر کوئی قابو نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ کئی دفعہ رازوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ آپ جس بندے سے دوستی کریں وہ اپنی زبان پر قابو رکھنے والا ہو، اپنے غصے پر قابو رکھنے والا ہو، کیونکہ اگر اس سے اپنے غصے پر قابو ہوگا، اپنی زبان پر قابو ہوگا، تبھی وہ اپنے رازوں کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے رازوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جس بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ امین ہو، وہ قوی ہو، وہ معاملات کا جانکار ہو، وہ اپنے غصے اور اپنی زبان پر قابو رکھنے والا ہو، تاکہ کل کو اگر کوئی بات ہو جائے، ہمارا کوئی چھپا ہوا راز، کوئی بات، کوئی کاروباری امر اس کو معلوم ہو جائے تو دشمنی ہونے پر وہ ہمیں دوسروں کے سامنے نقصان نہ پہنچا سکے، رسوا نہ کر سکے، ہمارے راز دوسروں کے سامنے لا کر ہمیں ذلیل نہ کر سکے، معاشرے کی نظر میں ہمارے حقیر بن جانے کا سبب نہ بن سکے۔ یہ کچھ صفات ہیں جو ایک آدمی میں ہونا چاہیے، اور جس سے آپ دوستی کریں اس کے اندر لازماً یہ صفات پائی جانی چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ اور بھی صفات ہیں جو اگلے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخلص، امین، حفیظ، امانت دار اور دیانت دار بنائے، اور ہمیں ایسے ہی دوست عطا فرمائے کہ جو مخلص ہوتے ہیں، امانت دار اور دیانت دار ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے دوستوں سے، ہمارے دوستوں کو ہم سے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔